بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آئیں ہم یہ رمضان کا مہینہ فلسطین کے نام کرتے ہیں، جو ہمارے مسلمان ہیں نا وہاں پر ان کے نام کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین کا محاصرہ کیا گیا تھا، آل بیت کا جب محاصرہ کیا گیا تھا، جب ان کو چاروں طرف سے یزید کے لشکر نے گھیر لیا تھا، تو کیا اس وقت مسلمان نہیں تھے؟ کتنے 15-20 دن تک محاصرہ ان کا چلتا رہا، ان کے کھانے کو بند کر دیا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا، کتنی تکالیف اور کتنے مصائب سے ان کو گزرنا پڑا۔ اس وقت کیا امت مسلمہ نہیں تھی؟ اس وقت امت مسلمہ کا جو حال تھا وہ آج غزہ کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کا جیسا حال تھا اس وقت کے مسلمانوں کا بھی ویسا ہی حال تھا۔ آج ہمارا حال بھی اس وقت کے مسلمانوں کی طرح ہے، جو اتنے زیادہ ہو کر، حالانکہ حضرت امام حسین نے ایک ایک کا خط نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھو تم نے مجھے خط بھیجے تھے کہ آ جاؤ، یہ دیکھو تم نے مجھے خط بھیجے تھے، اس کے باوجود بھی کوئی نہ آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ آج ہمارا حال بھی اسی طرح کا ہے۔ ہم فلسطین میں اپنی مسلمان بھائیوں کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تماشائی بنے ہوئے ہیں، تماشائی۔ وہی سارے کے سارے برینڈ جس کو ہم کہتے ہیں KFC ہے یا جو بھی ہے، ان کے وہ برینڈ ہم سب استعمال کر رہے ہیں، ہمارے حکمران بھی آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، اور ہم بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا ہی نہیں، ہمارے اوپر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الکفر ملت واحدہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا کہ کافروں کو کبھی اپنا دوست مت سمجھنا، کافروں کو کبھی اپنا دوست مت بنانا، کبھی بھی اپنا دوست مت بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کے سارے ایک ہی ملت ہیں۔ یہ جو 57-58 ملکوں کی جو ہم نے ایک فوج بنائی تھی، یہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کر رہی ہے؟ ہمارے مسلمان چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، شیر خوار بچے، کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا؟ کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ میری بہنوں کی عزتوں کو وہاں تر کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو کھانے کے لیے، راشن لینے کے لیے آنے والوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ جو ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، وہ جو ایک لقمہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، وہ کیا وہ ہمارے مسلمان نہیں ہے؟ اور میرے نبی کا تو فرمان ہے کہ مسلمان تو سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ وہ کہاں ہے آج کا مسلمان ایک جسم کی مانند؟ کدھر ہے ایک جسم کی مانند؟ ایک جسم کی مانند کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک جسم کا مطلب یہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے PSL کے جو ہے اس کا پردہ ڈال لیا۔ یہ جتنے بھی حرام کے لقمے ہمارے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں، ان سارے کے سارے حرام جو جتنی بھی غذائیں ہیں ہماری، انہوں نے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا ہے، ہمارے کانوں کو بند کر دیا ہے، ہمارے کان سن نہیں پاتے، ہماری آنکھوں کو بند کر دیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے جسم کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی کہ ہمارے مسلمان فلسطین کتنے جو ہیں وہ غزہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اور ہم یوں موبائل کی انگلی مارتے ہوئے یوں ویڈیو دیکھ کے آگے نکال دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دل کے اندر ہوتی ہے، بس اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 1 دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، 3 دن ہوتی ہے، آخر کار وہ جو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے وہ بھی ہمارے دلوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، خدا کے لیے
یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگے، ہمارے فلسطین کے اندر جتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی مانگے، اور جو ان کے ساتھ معاونین ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ ان میں بھی آزادی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حریت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سکھ چین والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک دن مجھے گھر میں بند کر دیا جائے نا، 2 دن، تو میری حالت بری ہو جاتی ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے ہیں، سردیاں ساری گزر گئی، غزہ کے اندر فلسطینیوں کو قیدی کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، نہ پانی جا رہا ہے نہ کھانے کا سامان جا رہا ہے۔ وہ کس طرح وہ کھاتے ہوں گے، اور کیا وہ کھاتے ہوں گے، کیا وہ پیتے ہوں گے؟ ان کے ہسپتالوں میں کوئی دوائیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آئیں اس مبارک مہینے میں جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے نا، وہاں اللہ سے یہ بھی التجا کریں کہ یا اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم جا کر وہاں لڑ تو نہیں سکتے، لیکن تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے بھائیوں کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ تو بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ تو بیت المقدس کو، یا اللہ تو یہودیوں سے ان کی غلیظ جتنے بھی ارادے ہیں ان سے پاک فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں فلسطین کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا اللہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ان سے جو نافرمانیاں ہو چکی ہیں، یا اللہ ہم ان کی طرف سے یا اللہ آپ سے توبہ مانگتے ہیں، یا اللہ معافی طلب کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کو فتح سے ہمکنار کر دے، یا اللہ ان کو آزمائشوں سے بچا لے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ آئیں رمضان کے مہینے میں ان کے لیے دعائیں مانگے، اور جتنا بھی راشن کا سامان جتنا بھی ہم پہنچا سکتے ہیں نا، جس بھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، خدا کے لیے پہنچائیں۔ جہاں ہم فروٹ کے جو پورے دسترخوان لگا کر بیٹھے نا کھانے کے لیے، تو تھوڑا سا تصور کر لینا کہ غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بھی اس وقت افطاری میں ہوں گے، غزہ میں ہمارے مسلمان بھی اس وقت افطاری میں ہوں گے۔ ان کا بھی کبھی ذہن میں لے آیا کرو کھانے پینے کے وقت کہ وہ کس حال میں ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے گلے سے لقمہ نہیں اترے گا، پھر ہم کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ نہیں تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا تو مانگیں گے نا افطاری کے وقت کہ یا اللہ انہیں بھی عطا فرما، یا اللہ انہیں بھی عطا فرما، یا اللہ انہیں بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔